السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فاتح اندلس سیریز کی ایپیسوڈ 2۔ ناظرین، پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی طارق بن زیاد کے پاس دو راہب آئے اور انہوں نے مدد مانگی۔ طارق بن زیاد نے ظریف بن مالک سے مشورہ کر کے ان کو موسیٰ بن نصیر کے پاس بھیج دیا۔ موسیٰ بن نصیر نے ان سے کچھ سوالات کیے، پھر اس کے بعد موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے لشکر کشی کی اجازت چاہی۔ اجازت مل گئی تو راہب خوشی سے سرشار ہو گئے۔ ناظرین، اب راہب اور کونٹ جولین دونوں آداب کر کے اٹھ کر چلے گئے۔ موسیٰ نے اسی روز 7,000 آزمودہ کار اور شیر دل نوجوانوں کا انتخاب کر کے انہیں تیاری کا حکم دیا۔ اندلس کی مہم پر جانے کے لیے ہزاروں آدمی تیار بیٹھے تھے۔ سب کا خیال تھا کہ کم سے کم 15-20 ہزار لشکر تو بھیجا ہی جائے گا، مگر ان کی حیرت اور مایوسی کی کوئی حد نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ صرف 7,000 لشکر بھیجا جانا منظور ہوا ہے۔ جو منتخب ہو گئے انہوں نے خوش ہو کر تیاریاں شروع کر دیں، اور جو لوگ منتخب نہ ہوئے وہ ان کی تیاری میں مدد کرنے لگے۔ صرف ایک ہی دن درمیان میں تھا، آنکھ جھپکتے ہی وہ بھی گزر گیا، اور پھر جمعہ کا وہ روز سعید آ گیا جب اندلس پر جانے والا لشکر روانہ ہونا تھا۔ حسب معمول مسلمان غسل کر کے اور نئے کپڑے پہن کر مسجد کی طرف جانے لگے۔ نماز کے وقت سے بہت پہلے مسجد پر ہو گئی، وقت پر اذان ہوئی، نماز ہوئی، اور سنتوں وغیرہ سے فارغ ہو کر موسیٰ بن نصیر ممبر پر آئے۔ انہیں دیکھتے ہی سب لوگ اس قدر خاموش ہو گئے کہ سانس لینے کی آواز صاف طور پر سنائی دینے لگی۔ موسیٰ نے کہا، مسلمانوں، قابل تعریف وہی ذات ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، اور وہ عالم جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے وہ بنایا ہے۔ وہی خالق کل اور قادر مطلق ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ تھکان محسوس ہوتی ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، ہمیشہ سے ہے، اس وقت سے جب کوئی بھی نہ تھا، اور اس وقت بھی ہوگا جب کوئی بھی نہیں رہے گا، یعنی اس وقت بھی جب کہ تمام عالم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی اور آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، سیاروں کا جو وجود ہے وہ بھی باقی نہ رہے گا، تب بھی وہی عبادت کے لائق ہے، اور یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ ہم مسلمان اس کی عبادت کرتے ہیں۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا، یاد رکھو کہ صرف مسلمان ہی توحید کے حامل اور مبلغ ہیں، اور اب قیامت تک توحید مسلمانوں میں ہی رہے گی۔ چونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے یہی شریعت، یہی قرآن اور یہی مذہب توحید کا علم بردار رہے گا۔ گزشتہ کتابوں یعنی تورات، انجیل اور زبور وغیرہ میں بھی تعریفیں ہوتی رہیں، انسان ان میں رد و بدل کرتے رہے۔ قرآن مجید میں ایک نقطہ اور زیر و زبر اور پیش کا بھی فرق نہیں آ سکے گا، یہ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے خود اس کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک اس میں ایک نقطے کا بھی فرق نہیں آیا اور نہ آئندہ آ سکتا ہے۔ اس کے بعد قابل تعریف باعث تخلیق عالم فخر بنی آدم احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں صعوبتیں، لاکھوں تکلیفیں برداشت کیں اور دنیا کے سامنے بے دھڑک ہو کر اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جو اللہ کا لاڈلا ہے، فرشتوں کا دلارا ہے، دنیا والوں کا پیارا ہے۔ ان پر درود و سلام ایک بار نہیں، 1000 بار نہیں، لاکھوں بار ان پر درود و سلام۔ اس کے بعد موسیٰ بن نصیر نے خطبے میں کہا، اے اسلام کے بہادر فرزندو، دربار خلافت پر کونٹ جولین فریادی بن کر آیا ہے۔ اعلیٰ حضرت خلیفۃ المسلمین نے اس کی فریاد سن کر اس کی مدد کرنے کا وعدہ کر لیا ہے، اور آج لشکر روانہ ہونے والا ہے جو اندلس سے بدکاری، عیش پرستی، بد امنی اور انسان پرستی مٹا دے گا۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا کہ دعا کرو کہ پروردگار عالم مجاہدین کو فتح عطا فرمائے۔ تمام مسلمانوں نے ہاتھ اٹھا کر نہایت خلوص اور سچے دل سے دعا مانگی۔
اب موسیٰ نے کہا غالباً سب لوگوں کو اس بات کے معلوم کرنے کا اشتیاق ہوگا کہ اندلس جانے والے لشکر پر افسر یا سپہ سالار کس کو مقرر کیا جائے گا۔ میرے پاس سینکڑوں درخواستیں تحریری اور زبانی آئی ہیں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے یہ اعزاز حاصل ہو۔ اس میں میرا بیٹا عبدالعزیز بھی ہے، لیکن میں نے ایک ایسے کمانڈر کا انتخاب کیا ہے جو اس مہم کے لیے ہر طرح سے موزوں اور مناسب ہے۔ وہ ایک بربری غلام ہے، لیکن میں نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ اس کا نام طارق ہے۔ طارق بربر کا رہنے والا تھا۔ جب مسلمانوں نے بربر پر لشکر کشی کی تو وہ اپنے ملک کی حفاظت میں نہایت شجاعت و بصالت سے لڑا اور لڑتے لڑتے گرفتار ہو گیا۔ کیونکہ جو لوگ لڑائی میں گرفتار ہوتے ہیں وہ غلام بنا لیے جاتے ہیں، اسی لیے طارق بھی غلام بن گیا اور موسیٰ کے پاس رہنے لگا۔ مسلمانوں کے ہم نشینی نے اسے مسلمان ہونے پر برانگیختہ کر دیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، موسیٰ نے اسے فوراً آزاد کر کے مراکش کا گورنر بنا دیا۔ دنیا کی کوئی بھی قوم ایسے اثار، ایسی مساوات کا مظاہرہ نہیں کرتی کہ ادنا درجہ کے شخص کو جو غلام تھا مسلمان ہوتی ہی جلیل القدر عہدہ دے دیا گیا ہو۔ ہندوستان میں غلاموں کی یہ حالت ظاہر ہے کہ مجال ہے کہ وہ کسی مندر تک میں بھی داخل ہو سکیں۔ یہ 7,000 کا لشکر جس کا سپہ سالار طارق بن زیاد تھا اور اس کے دست راست ظریف بن مالک اور مغیث کی سرکردگی میں روانہ ہوا اور ساحل سمندر کے کنارے واقع ایک شہر جس کا نام سبتا تھا پہنچ گیا۔ وہاں پر امیر بحر عبداللہ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ اس لشکر کے انتظار میں کھڑا تھا۔ کاؤنٹ جولین لشکر کو دوسرے کنارہ تک پہنچانے کے لیے ساتھ چلا گیا۔ سبتا شہر کا حکمران ایک عیسائی تھا جو مسلمانوں کی عملداری میں تھا۔ لشکر سبتا پہنچ کر بحری بیڑے میں سوار ہوا اور ہسپانیہ کی طرف روانہ ہوا۔ دوسرے کنارے پر پہنچ کر سمندر میں جہاں تک بحری بیڑا جا سکتا تھا پہنچ گیا۔ جب طارق بن زیاد نے دیکھا کہ آگے بڑھنا ناممکن ہو گیا، چنانچہ لنگر ڈال دیے گئے اور جہاز معمولی جھٹکے کے ساتھ رک گئے۔ کشتیاں نکال کر سمندر میں ڈال دی گئیں اور سب سے پہلے ان میں سامان لوڈ کیا جانے لگا۔ جولین نے کہا، ہم آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں تک آئے ہیں، اب ہم رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ طارق بن زیاد نے کہا کہ اب آپ کہاں جائیں گے؟ جولین کہنے لگا، سیوتا۔ طارق نے کہا، بہت اچھا، لیکن ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ جولین نے کہا، جی فرمائیے۔ طارق بن زیاد نے کہا، ہم اس ملک کے راستوں سے بالکل ناواقف ہیں، اگر کوئی رہبر مل جاتا تو اچھا ہوتا۔ جولین کہنے لگا، افسوس ہے کہ ایسا کوئی آدمی میرے علم میں نہیں ہے۔ طارق بن زیاد نے کہا، خیر ہے، اللہ مالک ہے۔ کاؤنٹ جولین نے کہا، ان پہاڑوں سے گزر کر آپ کھلے ہوئے میدان میں پہنچیں گے، سیدھے راستے بڑھتے چلے جائیے، اندلس کے دارالسلطنت ٹولیڈو تلیتلا میں پہنچ جائیں گے، کسی رہبر کی ضرورت نہیں ہے۔ طارق بن زیاد نے کہا، اللہ خود ہی راستہ نکال دے گا۔ جولین نے کہا، ایک بات اور سن لیجئے۔ طارق بن زیاد نے کہا کہ جولین کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ جولین نے کہا، جزیرہ سب سے جو راستہ اندلس کو گیا ہے وہاں شاہ رازرق کا مشہور سپہ سالار تدمیر کچھ لشکر لے کر ٹھہرا ہوا ہے، ذرا ہوشیار رہیے گا کہیں وہ آپ کو غافل پا کر آپ پر حملہ نہ کر دے۔ طارق بن زیاد نے کہا، کیا وہ سرحد کی حفاظت پر مامور ہے؟ جولین کہنے لگا، نہیں، بلکہ وہ اتفاق سے اس طرف آیا ہوا ہے۔ طارق بن زیاد نے کہا، اس کا لشکر کتنا ہے؟ جولین نے کہا، مجھے صحیح تعداد تو معلوم نہیں ہے۔ طارق بن زیاد نے کہا کہ تعداد معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جب اس ملک میں آ گئے ہیں تو پھر جتنی مرضی تعداد میں لشکر آ جائے، مقابلہ پر موت یا فتح دونوں میں ایک حاصل کرنا ہے۔ جولین کہنے لگا، اللہ آپ کو فتح دے، اور وہ وسیع کا رازرق، اس کو اگر آپ مار ڈالیں گے تب میرے سینے کی آگ ٹھنڈی ہوگی۔ طارق بن زیاد نے کہا، اطمینان رکھو، اللہ ہر ظالم کو سزا دیتا ہے۔ جولین کہنے لگا، مجھے بھی یہی توقع ہے۔ پھر جولین کہنے لگا کہ میری بیٹی وہاں غم سے نڈال ہوگی، لیکن جیسے ہی اس کو آپ کے لشکر کی خبر ملے گی تو اسے تسلی ہو جائے گی۔ جولین کہنے لگا کہ اب میں رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ طارق بن زیاد نے کہا، اللہ حافظ۔ جولین نے کہا، دیکھیے، تدمیر ایک چلاک اور تجربہ کار آدمی ہے، اس سے ضرور ہوشیار رہیے گا۔ طارق بن زیاد نے کہا، ہمارا تو اللہ پاک پر بھروسہ ہے اور وہی ہمارا معاون و مددگار ہے۔ جولین کہنے لگا، خدا آپ کی مدد کرے۔ وہ ایک کشتی میں بیٹھ کر اپنے جہاز پر چلا گیا۔
اس عرصے میں تمام سامان کشتیوں کے ذریعے ساحل پر پہنچا دیا گیا تھا۔ اب شیر دل سپاہی ساحل پر جا رہے تھے۔ جب تمام لشکر ساحل پر پہنچ گیا تب طارق اور مغیث رومی بھی کشتی پر بیٹھ کر کنارے پر جا پہنچے۔ یہاں پہنچتے ہی طارق بن زیاد نے کہا کہ مسلمانوں، اللہ وحدہ لا شریک کی مہربانی سے ہم اندلس کی سرسبز ساحل پر پہنچ گئے ہیں۔ تم خوب جانتے ہو کہ مسلمانوں کی مدد اللہ کرتا ہے اور انشاءاللہ ہم اللہ کی مدد سے پوری اندلس پر قابض ہو جائیں گے۔ پھر طارق بن زیاد نے کہا کہ رات کے وقت جب میں سو رہا تھا تو سرکار دو عالم فخر مدینہ سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور مجھے اندلس کی فتح کی بشارت دی۔ جیسا کہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہوں، ایسا ہی فتح اندلس پر بھی یقین ہو گیا ہے، مگر میں کسی پر جبر نہیں کرنا چاہتا۔ سوچ لو کہ یہ مہم معمولی نہیں ہے۔ اس ملک کے چپا چپا پر ٹڈی دل عیسائی بکھرے ہوئے ہیں۔ ہم راستوں سے ناواقف ہیں، پیدل ہیں اور بے سر و سامان ہیں، نیز تعداد بھی ہماری بہت کم ہے۔ ہم کو زیادہ محنت مشقت کرنا پڑے گی، اس لیے میں ان کو جو واپس جانا چاہتے ہیں خوشی سے واپس جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ جو لوگ واپس جانا چاہتے ہیں وہ شوق سے واپس چلے جائیں۔ تمام مسلمان چپ رہے، ایک بھی نہ بولا، سب خاموش رہے۔ طارق بن زیاد نے کہا کہ آپ لوگوں میں کوئی واپس نہیں جانا چاہتا؟ ہر طرف سے آوازیں آئیں، ہرگز نہیں، ہم میں سے ایک بھی واپس نہیں جائے گا۔ طارق بن زیاد نے کہا پھر سوچ لیجئے۔ سب نے کہا خوب سوچ لیا ہے، ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کی آرزو شہادت کے سوا کیا ہو سکتی ہے۔ طارق بن زیاد نے کہا اچھا، جب آپ میں سے کوئی بھی واپس نہیں جانا چاہتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاز بیکار ہے۔ سب نے کہا بالکل بیکار ہے۔ طارق نے کہا کہ میں ان جہازوں کو آگ لگوانا چاہتا ہوں۔ سب نے کہا ہاں، جب یہ جہاز بیکار ہیں تو ضرور انہیں جلوا دیجئے۔ طارق بن زیاد نے کہا اچھا، تو تم جہازوں اور کشتیوں کو جلا دو۔ کئی آدمی آگے بڑھے اور انہوں نے کشتیاں جہازوں میں ڈال کر جہازوں کو آگ لگا دی، اور تمام مسلمان ساحل پر کھڑے ہو کر ان کے جلنے کا تماشا دیکھنے لگے۔ ممکن ہے کہ موجودہ دور میں کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ جہازوں کو نہیں جلوانا چاہیے تھا، یہ طارق بن زیاد نے غلطی کی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی اس کارروائی سے مسلمانوں کی دلوں میں ایسا جوش و ولولہ پیدا ہو گیا تھا اور ہر مجاہد نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ شہید ہو جائے گا یا فتح حاصل کرے گا، واپسی کا خیال تک دل میں نہیں آنے دے گا۔ مسلمان جزیرہ وحزر پر 5ویں رجب 93 ہجری ہفتہ کے روز وہاں پہنچے۔ تھوڑے ہی عرصے میں تمام جہاز جل کر سمندر کی تہ میں بیٹھ گئے۔ طارق بن زیاد نے کہا مسلمانوں، تمہاری واپسی کا اب کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا، اب صرف دو ہی باتیں ہیں، یا تو شہید ہو جاؤ یا ملک فتح کر لو۔ سب نے کہا انشاءاللہ۔ طارق بن زیاد نے کہا اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو، نصر من اللہ و فتح قریب۔ سب نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس پرہیبت نعرے سے تمام پہاڑ اور ساحل گونج اٹھے۔ اگرچہ اس جگہ کا نام لائنز راک یا قلعۃ الاسد تھا، مگر جب سے طارق اس جگہ آئے اس وقت سے اس کا نام جبل طارق مشہور ہو گیا ہے اور آج بھی دنیا اسے جبل طارق کے نام سے پکارتی ہے۔ اب یہ لوگ آگے بڑھے اور پہاڑ کو طے کرنے لگے۔ تمام پہاڑ نہایت سرسبز و شاداب تھے۔ طرح طرح کے چھوٹے بڑے درخت، قسم قسم کے خوشبودار پھلوں کے پودے اور نئی نئی وضع کے گھاس تھے۔ اس طرف بھی نظر جاتی تھی سبزہ ہی سبزہ نظر آتا تھا۔ اس جاذب نظر اور فرحت افزا پہاڑ کو عبور کر کے یہ لوگ دوسری طرف اس کے دامن میں اترنے لگے۔ ابھی تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ ایک شخص زرد رنگ کا ریشمی جبہ پہنے ملا۔ وہ کچھ پریشان اور مضطرب تھا۔ طارق بن زیاد نے اسے دیکھا۔ انہوں نے مغیث رومی سے کہا یہ شخص عیسائی نہیں معلوم ہوتا۔ مغیث میرا بھی یہی خیال ہے۔ طارق بن زیاد نے کہا کہ اسے بلواؤ اور دریافت کرو۔ چنانچہ مغیث نے ایک سپاہی کو اسے بلانے کے لیے بھیجا۔ سپاہی گیا اور اسے بلا لایا۔ اس نے آتے ہی طارق بن زیاد کو سلام کیا۔ طارق بن زیاد نے دریافت کیا کہ تم تنہا یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں آپ کی تلاش میں تھا۔ طارق بن زیاد نے حیران ہو کر پوچھا ہماری تلاش میں؟ وہی شخص کہنے لگا جی ہاں۔ طارق بن زیاد نے کہا کہ گویا تمہیں ہمارے آنے کی توقع تھی؟ وہ شخص کہنے لگا مجھے بتایا گیا تھا۔
طارق بن زیاد نے کہا کس نے بتایا تھا؟ وہ شخص کہنے لگا میں سب کچھ عرض کرتا ہوں، میں مظلوم ہوں، ظالم عیسائیوں کا ستایا ہوا ہوں، کیا آپ میری داستان سنیں گے؟ طارق بن زیاد نے کہا ضرور سنوں گا، ہم مظلوموں کے حامی ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا آپ میری داد رسی بھی کریں گے؟ طارق بن زیاد نے کہا کہ انشاءاللہ تم اپنی داستان سناؤ۔ وہ شخص کہنے لگا ٹھیک ہے میں اپنی داستان سناتا ہوں۔ طارق بن زیاد موئیس رومی کھڑے ہو کر پوری توجہ کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس شخص نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور کہا میں ایک بدبخت یہودی ہوں، میرا نام امامن ہے، قرطبہ کا رہنے والا ہوں، جواہرات کی تجارت کرتا ہوں، میں عرصہ سے یہاں پر مقیم ہوں اور تمام ملک میں میری اچھی ساکھ ہے، عزت ہے، اللہ کی دی ہوئی دولت بھی کافی ہے، مگر اس ملک کا قانون نرالا ہے، کوئی آئین نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، حکمران جس کے پاس دولت دیکھتے ہیں لوٹ لیتے ہیں، جس کی بیوی حسین یا لڑکی دیکھتے ہیں تو اسے بھی چھین لیتے ہیں۔ طارق بن زیاد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ شاید تمہاری دولت چھین لی گئی ہے۔ امامن کہنے لگا جی نہیں، دولت چھین لیتے تو مجھے اتنا رنج نہ ہوتا۔ طارق بن زیاد کہنے لگے تو کیا بیوی لے اڑا ہے یہ حکمران تمہارا؟ امامن عرصہ ہو گیا ہے، میری بیوی فوت ہو گئی ہے۔ طارق تو اچھا تو پھر تمہاری بیٹی کو چھین لیا ہے انہوں نے۔ امامن نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا جی ہاں، میری مرحومہ بیوی کی نشانی، میری نوری نظر، میرے دل کا چین، میرے کلیجے کا ٹکڑا انہوں نے چھین لیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے امامن کا دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ طارق، مغیث اور دوسرے لوگوں کو بڑا افسوس ہوا۔ طارق بن زیاد نے کہا امامن غم نہ کر، انشاءاللہ تمہاری بیٹی کو واپس لا کر تمہارے دل کو ٹھنڈا کیا جائے گا۔ طارق بن زیاد نے امامن سے کہا تم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہاری لڑکی کو کون لے گیا ہے؟ امامن یہودی کہنے لگا کہ شاہ رازرق کا ایک معتمد خاص لے گیا ہے، میں اس کا نام تو نہیں جانتا۔ طارق بن زیاد نے کہا کیا بہکا کر لے گیا ہے؟ امامن نے کہا نہیں حضور، میرے سامنے اور میرے آدمیوں کی موجودگی میں زبردستی لے گیا۔ جس وقت اسے لے جایا جا رہا تھا وہ رحم طلب نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، اس کی معصومانہ نگاہیں کہہ رہی تھیں کہ اس کی امداد کروں اور اسے ان درندوں سے بچاؤں۔ امامن کا دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے، نیز اس کا گلا بھی بجھ گیا۔ طارق نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا غم نہ کر امامن، دیکھو جب انسان زیادہ غمگین، زیادہ پریشان اور زیادہ متفکر رہتا ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور تم کو اپنی لڑکی کو رہائی دلانے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ اپنے دل میں جوش و انتقام پیدا کرو اور ظالموں سے انتقام لو۔ امامن یہودی نے کہا ضرور لوں گا، انتقام لینے کے لیے تو میں نے اسی وقت قسم کھائی تھی جب وہ وحشی میری نور نظر کو میری آنکھوں کے سامنے لے گئے تھے۔ امامن یہودی کہنے لگا میں کہہ رہا تھا کہ جب بیڑیوں نے میری بیٹی کو میرے سامنے پکڑا اور لے کر جانے لگے، مجھ سے رہا نہ گیا اور میں اپنی بیٹی کو چھڑانے کے لیے آگے بھاگا تو دو خونخوار انسانوں نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دھکا مارا کہ میں دروازے کے ساتھ لگا اور وہیں بے ہوش ہو گیا۔ طارق بن زیاد نے کہا اللہ انہیں غارت کرے، انہیں سزا دے۔ امامن یہودی کہنے لگا ہزاروں ستم زدہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر انہیں کوس رہے ہیں۔ طارق بن زیاد نے کہا اچھا جب تم ہوش میں آئے؟ امامن جب میں ہوش میں آیا تو وہ اسے لے جا چکے تھے، اور چونکہ میں بے ہوش ہو گیا تھا اور کوئی ان کو روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے میری ساری دولت بھی لوٹ لی اور چلے گئے، مگر مجھے دولت کی پرواہ نہیں ہے، جو کچھ بھی میرے پاس تھا سب لے جاتے مگر میری بچی کو چھوڑ جاتے، مگر وہ دولت بھی لے گئے اور میرے دل کے ٹکڑے کو بھی لے گئے۔ مجھ پر اس واقعہ کا ایسا اثر ہوا کہ میں نیم پاگل ہو گیا، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں، دوسرے سے تیسرے میں بھاگا پھرنے لگا۔ تھوڑی دیر تک میری ہی حالت رہی، یہاں تک کہ رات ہو گئی اور تھک کر چور ہو گیا۔ نیند تو کیا آتی، شاید ذوف طاری ہو گیا تھا جس کے سبب مجھ پہ غشی چھانے لگی۔ اسی عالم میں میں نے ایک سفید پوش بزرگ کو دیکھا جو کہ مجھے تسلی دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، تیری بیٹی محفوظ ہے اور اسے چھڑانے والے بھی آ گئے ہیں، جزیرہ خضر میں جا، وہ تجھے وہاں ملیں گے۔ میں نے دریافت کیا حضور میں نے کیسے پہچانوں گا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان کی سفید اور سادہ پوشاک اور چوڑے چوڑے دامنوں سے پہچاننا، وہ سب امامے باندھنے والے ہوں گے، ان کو دنیا مسلمان کے نام سے پکارتی ہے۔ سب کو اس سے یہ سن کر کمال کا تعجب ہوا، لیکن تعجب کے ساتھ ساتھ ان سب کو اس بات کا بھی یقین ہو گیا کہ وہ انشاءاللہ مجلس کی موجودہ حکومت کا تختہ الٹ دیں گے۔
امامن یہودی نے اپنی دستان جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا، صبح ہو گئی تھی، میں نے مکان بند کیا اور آپ کی تلاش میں یہاں چلا آیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ مل گئے۔ طارق بن زیاد نے کہا کہ یہ واقعہ کب کا ہے؟ امامن یہودی کہنے لگا کہ 1 مہینہ گزر گیا اس واقعہ کو بیتے ہوئے۔ طارق بن زیاد نے پوچھا تمہاری لڑکی کا نام کیا ہے؟ امامن یہودی کہنے لگا بلقیس اس کا نام ہے حضور۔ طارق بن زیاد نے کہا مگر یہودیوں میں تو ایسا نام نہیں رکھا جاتا۔ امامن کہنے لگا حضور یہ بات بہت مشہور ہے کہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی نہایت حسین و جمیل تھی، میری بیٹی بھی بہت حسین ہے، اس لیے اس کا نام بلقیس رکھا تھا۔ طارق بن زیاد نے پوچھا کہ اچھا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بیٹی بلقیس کو کہاں لے گئے وہ لوگ؟ امامن یہودی کہنے لگا حضور اتفاق سے ایک عیسائی مل گیا تھا اور وہ ان سپاہیوں میں سے تھا کہ جو اسے پکڑ کر لے گئے تھے۔ اس سے میں نے اپنی بیٹی کا پوچھا تو اس نے کہا کہ بلقیس تدمیر کے لشکر میں ہے۔ طارق بن زیاد نے کہا تدمیر کہاں ہے؟ امامن یہودی کہنے لگا قریب ہی ہے، شاید یہاں سے 4-5 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ طارق بن زیاد نے کہا پھر تو یہ مناسب ہوگا کہ ہم آج یہیں ٹھہریں اور صبح ہوتے ہی ان پر حملہ کر دیں۔ امامن یہودی کہنے لگا حضور چونکہ میرے دل میں آتش انتقام بھڑک رہی ہے اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ اسی وقت ان بھیڑیوں پر حملہ کر دیں، لیکن صحیح رائے یہی ہے کہ آج یہاں قیام کیا جائے اور صبح ہوتے ہی حملہ کر دیا جائے۔ مغیث رومی اور دوسرے کمانڈروں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ صبح کے وقت حملہ کیا جائے۔ چنانچہ اسی جگہ رات بسر کرنے کے ارادے سے تمام لشکر مقیم ہو گیا، اور چونکہ مسلمان خیمے نہیں لائے تھے اس لیے کھلے آسمان تلے ہی رات بسر کرنے کی ٹھان لی۔ رات کو انہوں نے کھانا تیار کر کے کھایا، امامن کو کھلایا اور عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے۔ صبح بیدار ہوئے، ضروریات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وضو کیا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی گئی۔ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو امامن یہودی ان کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، ان کی خدا ترسی کا اس کے دل پر گہرا اثر ہوا تھا۔ اس نے ایک ہی شب ان کے ساتھ رہ کر دیکھ لیا تھا کہ یہ لوگ فضول تکلفات اور بیہودہ باتوں سے کوسوں دور ہیں، ان کا مشغلہ اللہ کی عبادت ہے، خوش اخلاق ایسے ہیں کہ اس نے آج سے پہلے ایسے خوش خلق لوگ کبھی نہیں دیکھے تھے۔ نماز پڑھتی یار مجاہد نے اپنا بستر اور تھوڑی تھوڑی رسد باندھ کر اپنی کمر سے لگائی اور نہایت اطمینان سے صف در صف کھڑے ہو کر روانہ ہو گئے۔ اگرچہ طارق بن زیاد کے ساتھ غلام بھی تھا لیکن طارق بن زیاد اپنا بسترا خود اٹھا کر چل رہے تھے۔ یہ مساوات دیکھ کر امامن یہودی کے دل پر گہرا اثر پڑا۔ اسلامی لشکر نہایت اطمینان اور استقلال سے چل پڑا۔ مسلمان لشکر کا ہر قدم جزیرہ سبزہ سے آگے بڑھنے لگا تھا۔ مسلمان خوب جانتے تھے کہ اس جزیرہ کے اختتام پر تدمیر سے مقابلہ ہوگا، انہیں اس مقابلہ کی بڑی مسرت اور بڑی خوشی تھی۔ ابھی سورج نصف نہار کے قریب بھی نہیں پہنچا تھا کہ جزیرہ سب سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے کچھ ہی دور جا کر عیسائی لشکر کو دیکھا جو خیموں میں پڑا سو رہا تھا۔ انہیں خبر نہیں تھی کہ ان کی موت ان کے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ مسلمانوں نے اس میدان میں جاتے ہی اللہ اکبر کا پرزور نعرہ لگایا اور عیسائیوں پر ٹوٹ پڑے۔ عیسائیوں نے اس نعرے کی آواز کو سنا اور گھبراتے ہوئے خیموں سے باہر آئے اور حیرت سے لشکر اسلام کو دیکھنے لگے۔ عیسائی جن حیران کن نظروں سے مسلمانوں کے دیکھ رہے تھے اس سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ انتہائی متعجب ہیں۔ تدمیر جوان تھا اور نہایت چالاک، تجربہ کار اور بہادر۔ اس نے فوراً اپنے لشکر کو مسلح ہو کر مجاہدین اسلام سے مقابلے کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ اندلس کے عیسائیوں نے اس سے پہلے کسی مسلمان کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ مسلمانوں کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ لیکن جب تدمیر نے انہیں مقابلے کا حکم دیا تو وہ فوراً اپنے خیموں میں گھسے اور تیار ہو کر اپنے گھوڑوں پر سوار میدان جنگ میں نکلنے لگے۔ طارق نے فوراً ہی فوج کی صف بندی شروع کر دی۔ مسلمانوں کے پاس تو گھوڑے نہیں تھے، مجاہدین اسلام کے پاس ہتھیار بھی پورے نہیں تھے، ذرہ بختروں کا تو جواب ہی نہیں۔ اکثر لوگوں کے پاس نیزے اور تلواریں اور کچھ لوگوں کے پاس خالی تیر کمان اور کچھ خالی جڑی لاٹھیاں تھیں۔ تدمیر کے سپاہی لوہے کی ذرہ بختر پہنے گھوڑوں پر سوار بڑی شان و شوکت سے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ بے سر و سامان مجاہدین کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ تدمیر اپنے لشکر کی صفوں سے باہر نکلا اور چند قدم آگے بڑھ کر بلند آواز میں پوچھنے لگا، اے لوگو کیا تم بتا سکتے ہو کہ تم کون ہو؟ چونکہ تدمیر نے اپنی زبان میں بات کی تھی، چنانچہ طارق نے امامن یہودی کو بلا کر دریافت کیا کہ تم اسے جانتے ہو، یہ کون ہے؟ امامن کہنے لگا یہ تدمیر ہے، عیسائی لشکر کا سپہ سالار ہے۔ طارق بن زیاد نے کہا اس سے دریافت کرو کہ یہ کیا کہتا ہے۔
امامن یہودی جب صفوں سے باہر نکلا، تدمیر نے امامن کو دیکھا تو غضب میں آ کر کہا، او شیطان یہودی، تو بھی ان کے ساتھ ہے؟ تیری اس نازیبا حرکت سے پتہ چلا ہے کہ تم یہودی لوگ ان سے ملے ہوئے ہو، تم ہی انہیں کہیں سے پکڑ کر ہمارے مقابلے کے لیے لائے ہو۔ امامن نے اطمینان و سنجیدگی سے جواب دیا، ہم نہیں لائے بلکہ تمہاری قوم ہی انہیں تم پر حملہ کرنے کے لیے لائی ہے۔ تدمیر نے غصے سے بیچو تاب کھاتے ہوئے کہا کہ کون ہے وہ بدبخت؟ امامن یہودی نے کہا، کونٹ جولین اور سیوتا کا گورنر۔ کونٹ جولین کا نام سن کر تدمیر چونک پڑا، وہ کچھ سوچنے لگا۔ کچھ وقفہ کے بعد اس نے کہا، یہودی کتے، تو مجھے فریب دیتا ہے؟ اس لشکر کے ساتھ تو ہے اور تو ہی انہیں کہیں سے ہمارے مقابلے کے لیے لایا ہے۔ اب تک تیری قوم نے ہماری حکومت میں نہایت آرام اور بے فکری سے رہ کر خوب دولت کمائی، مگر اب اس دشمنی کے صلے میں ایک یہودی کو بھی اندلس کی سرزمین میں زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ تمہاری ساری دولت نیز تمہاری قوم کی تمام لڑکیوں کو تم سے چھین کر ملک بدر کر دیا جائے گا۔ امامن یہودی نے ذرا تیش بھرے انداز میں کہا، او مغرور انسان، اگر تمہارے بس کی بات ہوئی تو تم ضرور کرو گے، لیکن یاد رکھو کہ اللہ مظلوموں کا حامی ہے۔ تدبیر نے حقارت سے کہکہ لگا کر لوٹتے ہوئے کہا، اب تم دیکھنا اپنے حمایتیوں کا بھی انجام۔ امامن نے اسے روکتے ہوئے کہا، تدمیر ایک بات بتاؤ۔ تدمیر اس کی طرف گھوما اور بولا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ امامن نے غمزدہ لہجے میں دریافت کیا، میری بیٹی کہاں ہے؟ تدمیر نے رعونیت کے انداز میں جواب دیا، وہ میرے خاص خیمے میں موجود ہے، ہم نے اب تک اس کی عزت کی ہے اور اسے آرام سے رکھا ہے، مگر اب اس کی انتہائی ذلت کی جائے گی، اسے سخت تکلیفیں دی جائیں گی۔ امامن یہودی کہنے لگا، ہاں اگر تم زندہ رہے تو۔ تدمیر لوٹ گیا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ طارق بن زیاد چونکہ تدمیر کی زبان نہیں سمجھ رہا تھا، اس لیے طارق بن زیاد کو الجھن ہو رہی تھی۔ جب تدمیر لوٹ گیا تب طارق نے امامن یہودی سے پوچھا، کیا گفتگو ہوئی ہے تمہارے درمیان؟ امامن یہودی نے تمام گفتگو سنا دی۔ طارق بن زیاد نے کہا، وہ مغرور ہے، اسے اپنے لشکر اور لشکر کے ساز و سامان پر غرور ہے، لیکن نہیں جانتا کہ مسلمانوں کا حامی اللہ ہے اور اللہ ہر مغرور متکبر کو سزا دیتا ہے، انشاءاللہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنا انجام دیکھ لے گا۔ عیسائی لشکر کے جتھے مسلمانوں کی طرف بڑھ رہے تھے، نہایت ضبط و انتظام کے ساتھ۔ ان کا خیال تھا کہ وہ گھوڑوں کی سموں سے مسلمانوں کو رون ڈالیں گے۔ مسلمان بھی ان کے آنے سے ایسا ہی سمجھ رہے تھے، مگر ان پر بالکل بھی ہراس طاری نہ تھا۔ وہ نہایت استقلال اور اطمینان سے کھڑے انہیں بڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ زیادہ قریب آ گئے تب طارق بن زیاد نے رک رک کر 3 نعرے لگائے۔ تیسرے نعرے کے باوجود مسلمانوں نے مل کر اللہ اکبر کا پرزور نعرہ لگایا۔ اس نعرہ کی پرہیبت آواز تمام میدان میں گونج گئی۔ عیسائی حیران اور خوفزدہ ہو گئے، مگر وہ رکے نہیں بلکہ برابر بڑھتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے قریب پہنچ کر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے نہایت شدت سے حملہ کیا، مگر مسلمانوں نے سد سکندری کی طرح ایک جگہ پر قائم رہ کر ان عیسائیوں کا مقابلہ کیا۔ عیسائی مسلمانوں پر تلواروں سے حملہ کر رہے تھے اور مسلمان نیزوں سے۔ مسلمان زیادہ تر گھوڑوں کو نیزوں سے نشانہ بنا رہے تھے، جس گھوڑے کو نیزہ لگتا وہ گھبرا کر کھڑا ہو جاتا تھا اور چھری لے کر سوار کو نیچے پھینک دیتا تھا۔ جو سوار ایک دفعہ نیچے گر جاتا تھا، اسے پھر اٹھنا نصیب نہ ہوتا تھا۔ مسلمانوں نے عیسائیوں کی پہلی صف کا قریب خاتمہ کر ہی ڈالا اور اب دوسری صف پر حملہ کر کے اسے بھی الٹنے کی کوشش کرنے لگے۔ مسلمان عیسائیوں میں اور عیسائی مسلمانوں میں گھس گئے۔ اس وقت نہایت خونریز جنگ شروع ہو گئی تھی۔ اب مسلمانوں نے بھی تلواریں کھینچ لی تھی اور نہایت جوش و خروش سے حملے شروع کر دیے تھے۔ خون آلودہ تلواروں سے خون کے فوارے ابل رہے تھے، گھوڑے ہننا رہے تھے اور عیسائی شور مچا رہے تھے۔ ان کی آوازوں نے اس قدر شور پیدا کر دیا تھا کہ کان پڑی آواز تک سنائی نہ دیتی تھی۔ چونکہ عیسائی شیران اسلام کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ تمام خیموں سے باہر نکل آئے تھے اور سب کے سب مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے تھے، گویا خیمے بالکل خالی رہ گئے تھے۔ امامن یہودی ایسی موقع کی تلاش میں تھا، وہ بلقیس کو چھڑانے کے لیے عیسائیوں کی نظروں سے بچتا ہوا خیموں کی طرف چلا گیا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ فاتح اندلس سیریز کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔